امام رضا علیہ السلام اس لیے خاص امام کی زیارت کے لیے بھی یہ تاکید ہے کہ ایک اعتبار سے امام رضا کی زیارت تمام ائمہ کی زیارت سے افضل، حتیٰ کربلا کی زیارت سے بھی. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہاں اپنے جاتے ہیں اور غیر بھی جاتے ہیں. فرمایا یہاں فقط ہمارے شیعہ آتے ہیں. اچھا کوئی کہے کہ مولانا ہم نے اور بھی غیر دیکھیں بہت سے امام رضا کی زیارت پہ جاتے ہوئے ہیں ایسا، لیکن امام سمجھتے ہوئے جو جائے گا، جو امام سمجھتے ہوئے نہ جائے گا، وہ 12 امامی شیعہ ہوگا. آپ کو کوئی بھی وہاں پر امام سمجھتے ہوئے ان کی زیارت پیسہ نہیں ملے گا کہ جو 12 سے زیادہ ہو یا کم ہو. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. امام رضا علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے، میں آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کہ خود امام ہی کا حکم ہے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کر دے، جو ہم اہل بیت کو زندہ کر دے. فرمایا کہ آپ کا امر کیسے زندہ ہوگا؟ فرمایا ہماری حدیثوں کو سناؤ، بیان کرو، ہمارا امر زندہ ہو جائے گا. آپ اپنے روٹین میں ایک بات رکھیں کہ جن امام کی بھی ولادت آئے یا شہادت آئے، آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں جو اوتھنٹک سورسز ہیں، مثال کے طور پر الاسلام.org، آپ اس کو ایک حد تک اوتھنٹک سورس کہہ سکتے ہیں. وہاں فقط آپ احادیث کو پڑھیں. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی 5 حدیثیں، جس امام کی ولادت یا شہادت آئے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر 5 حدیثیں پڑھیں اس امام کے. کلامکم نور وامرکم رشد ووصیتکم التقوی وفعلکم الخیر وعادتکم الاحسان وسجیتکم الکرم. اہل بیت آپ فقط نور نہیں، آپ کا کلام بھی نور ہے. آپ کا کلام نور ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نور کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اس صلب شامک کا انتخاب کیا جو موسی کاظم ہے، رحم مطہر کا انتخاب کیا کہ جو بی بی نجمہ خاتون ہے، افریقہ سے ان کا تعلق ہے. میں حضرت جعفر طیار علیہ السلام کی مجلس میں اس بات کو پڑھ چکا ہوں کہ خود یہ حضرت جعفر طیار کا احسان ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے افریقہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں جب اسلام پھیلا، جو سارا اسلام مرہون منت ہے حضرت جعفر طیار کا، تو 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک کی ہر ماں افریقہ سے، 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک کی والدہ سب کی سب افریقہ سے. یہ احسان ہے امامت پر جعفر طیار اور اسماء بنت امیس کا. اس لیے جعفر طیار کا اتنا مقام ہے کہ ائمہ علیہ السلام ہر حساس موقع پر ان کو یاد کریں. کربلا میں امام حسین یاد کریں، شام میں امام سجاد یاد کریں. اس کی وجہ یہ تو بی بی نجمہ خاتون ہے. امام رضا علیہ السلام کی دادی بی بی حمیدہ خاتون، انہوں نے نجمہ خاتون کو رسول اللہ کے حکم پر، یہ روایت ہے، بی بی نجمہ خاتون کو خرید کر حوالے کیا اور تحفہ دیا امام موسی کاظم کو. یعنی امام رضا کی دادی نے بحکم رسول بی بی نجمہ خاتون کو اپنے بیٹے کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا. اور امام موسی کاظم نے یہ فرمایا، اس کی تائید فرمائی کہ رسول اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نجمہ خاتون سے ازدواج کروں، اس لیے کہ نجمہ خاتون کے ذریعے سے اللہ اپنی بہترین مخلوق کو زمین پر بھیجنے والا ہے. بی بی نجمہ خاتون سے 2 اولادیں ہوئیں، علی ابن موسیٰ رضا اور فاطمہ معصومہ قم، ایک ہی ماں سے. کیا بات ہے، افریقہ سے تعلق ہے. اللہم صلی علی محمد. ناموں کی ترتیب ذرا غور فرمائیے گا. بی بی کا نام نجمہ ہے. جب ازدواج ہوا امام موسی کاظم سے، اس وقت انہوں نے نام رکھا تکتم. تکتم یعنی وہ کہ جس میں خاص راز چھپا ہوا ہے، کتمان سے ہے یہ، جس راز کو خاص چھپایا گیا ہے، یعنی اس میں خاص امر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے. نام تھا نجمہ. امام موسی کاظم نے ازدواج کے نام کے وقت نام رکھا تکتم. جب امام رضا کی ولادت ہو گئی تب نام رکھا طاہرہ. 3 نام ہے. ولادت کے بعد نام رکھا گیا طاہرہ. یہ خود ایک عجب راز ہے. خاتون کی کیا ولادت ہو جائے پھر انہیں طاہرہ قرار دیا جائے. کیا شان ہے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے. ہائے 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 یا علی. اور بی بی طاہرہ اور تکتم اور بی بی نجمہ خاتون، یہ ایک ہی نام ہے. یہ 3 نام ہیں ایک ہی خاتون کے. وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے وجود علی ابن موسیٰ رضا کو اپنے حمل میں، یعنی اپنے وجود میں حمل کیا ہوا تھا، اٹھایا ہوا تھا، تو اس وقت حتیٰ رات کے وقت جب میں عالم خواب میں بھی ہوں تب بھی تسبیح و تحلیل کی آوازیں مجھے سنائی دیتی تھیں. یہ بی بی نجمہ خاتون کی اپنی گواہی ہے.
اور میں اٹھ کر دیکھتی تھی تو میرے آس پاس کوئی نہیں، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے شکم سے اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، سبحان اللہ۔ تو امام نے فرمایا کہ خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ ہماری حدیثوں کو سناؤ، 5 حدیثیں کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، آپ کے لیے کام آئیں گی زندگی میں۔ اور یہ تصور نہ کیجیے گا کہ یہ تو وہ بات ہے کہ جو امام نے 1400 سال پہلے کہی ہوئی ہے، نہ، امام کا جب کلام نور ہے نا تو وہ نور جاری رہتا ہے ہمیشہ، وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہ تو بات تھی وہ ختم ہو گئی، نہیں، وہ جاری و ساری ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ بتلائیے کسی کو، امام نے فرمایا عزاداری میں رلاؤ، رونے جیسی شکل بناؤ، تو کہے گا کہ بس مولانا، یہ بس اس بات کی دلیل ہے کہ تب تک سمجھا نہیں امام کو۔ امام کے کلام پہ بس نہیں کہا جاتا، سلم نہ کہا جاتا ہے، بس نہیں کہو امام کے کلام، بس یہی ہے بس۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے یہ صلوات پڑھائی تو ایک حق بنتا ہے اب آپ کا کہ میں آپ سب کو تحفہ پیش کروں ایک، صلو علیہ وسلم تسلیما۔ یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی۔ کام تو یہ ایران اور عراق میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی الحمدللہ یہ اہتمام ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم فوراً ہی اس آیت درود کو پڑھتے ہیں۔ شاید معلوم نہ ہو مومنین کو کہ یہ حکم کس امام کا ہے، یہ حکم امام رضا علیہ السلام ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ اس آیت کو پڑھو، اس کے بعد درود بھیجو، جس حاجت کی نیت سے اس آیت کو پڑھ کے درود بھیجو گے اللہ اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔